الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اوج مہر خدا موج بحر ندا روح سخاوت پہ لاکھوں سلام. شہد خار لعاب زبان نبی شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. در درج نجف مہر برج شرف رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. برادران اسلام، آج محرم الحرام کا 5ویں ہے الحمدللہ. تو ہماری دی گئی ترتیب کے مطابق آج جس ہستی کے حضور میں آپ سب اور ہم ارمغان عقیدت اور محبت کے تحفے لے کر، نیاز مندی عاجزی کے تحفے لے کر ہم حاضر ہیں، وہ ہستی حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ علیہ السلام. برادران اسلام،
حضرت امام حسن کے تعارف کے اندر میں نے 3 سلام کے شعر پڑھے ہیں. انہی کے اندر ابتدائی تمہیدی تعارف آ جاتا ہے حضرت امام حسن کا. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت مولا علی اور خاتون جنت کی سب سے بڑی اولاد ہیں. یہ بھی شرف ہے. سب سے بڑے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کا لقب ہے سبط رسول. سبط رسول اور ابن رسول بھی آپ کو کہتے ہیں، ابن علی بھی. دونوں آپ کے اوپر چادریں پھیٹاتی ہیں اور آپ کو حضور کی خوشبو بھی کہتے ہیں، یعنی آپ یوں کہیں خوشبو رسول. اور بڑا عجیب لفظ ہے. کہتے ہیں کہ تمام مخلوق میں، صرف خاندان رسالت میں نہیں، تمام مخلوق میں جس کا چہرہ نبی کے چہرے جیسا تھا، نہ مکہ نہ مدینہ نہ صرف عرب، ساری مخلوق میں جس بندے کا چہرہ نبی جیسا تھا اس کو امام حسن کہتے. اس سے بڑی کسی کی عظمت چہرے سے ہی بندے پہچانے جاتے ہیں. منہ ہی تو ہوتا ہے. تو جس ہستی کا چہرہ عین نبی کے چہرے جیسا ہے، اسی لیے ان کے نام بھی الہامی تھے. ان کے نام بھی الہامی تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ محض لفظ نہیں ہوتے تھے، وہ پوری حقیقتیں لے کے آتے تھے. ایک مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. ایک صحابی تھے، ان کا نام کچھ اور تھا. ایک سفر میں جا رہے تھے تو کچھ صحابہ کرام کے پاس بھار زیادہ تھا، تو ایک صحابی نے کہا اسے، یارے تھوڑا میرا بھی لے لے. انہوں نے اس کا بھی لے لیا. دیکھا دیکھی ایک نے کہا چلو اودا لے لے تے میرے بھی 2 کلو لے لے. اس نے بھی اسے اٹھوا دیا. اب کئی لوگوں کا سامان ایک ہی بندے کو اٹھوا دیا گیا. حضور کی نظر پڑی تو آپ نے اس کو بہت سارا سامان اٹھائے دیکھ کر کہا، انت سفینہ؟ تو کتے بیڑا تے نہیں؟ بیڑا سمجھ دے ہو نا، بیڑا تے نہیں. اب حضرت سفینہ خود فرماتے تھے، کہتے تھے قسم خدا کی میں 4 آدمیوں کا سامان مشکل سے اٹھا رہا تھا، جب حضور نے مجھے بیڑا کہا نا، فرمایا 5 اونٹ کا بھار بھی مجھے اٹھوا دے تو پرواہ نہیں. کیوں کہ حضور کے منہ سے جو لفظ نکل گیا وہ خالی لفظ نہ رہا، وہ پوری حقیقتیں لے کے آ گیا. حضور نے حضرت علی کو علی کہا. علی کا معنی ہے سر بلند. پھر علی علی ہو گیا. ابو بکر کو صدیق کہا، ایسا سچا پھر کائنات میں آیا ہی نہیں. حضرت عمر کو فاروق کہا، پھر فاروق ہی رہا. کیوں؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب کہا اور مولا کہا. کیا کہا؟ 2 لفظ ہیں، ابو تراب اور مولا. اب جو حضور بول دیتے تھے
وہ لفظ کتنے ہی چھوٹے ہوتے تھے، حضور کے لفظ سے نکلے بڑے ہو گئے۔ اب تراب کا معنی ہے مٹی، تراب کا معنی ہے مٹی، اور ابو تراب کا معنی ہے مٹی کا باپ۔ ایک کیڑا لقب ہے، ابو تراب کا معنی ہے مٹی کا باپ۔ اب مولا علی کہتے ہیں کہ اب کوئی مجھے علی کہے اتنا خوشی نہیں ہوتی جتنا خوشی یہ ہوتی ہے جب مجھے کوئی کہے ابو تراب۔ اللہ اکبر۔ اللہ، اس لیے حضور کے منہ سے جو لفظ نکلتے تھے وہ الہامی ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ قدرت حضور کے دل دماغ میں ڈالتی تھی۔ اب حضور نے نام رکھا امام حسن کا حسن، تو یہ محض نام نہ تھا، یہ مانن اور حقیقتاً حسن تھے کہ حسن کا معنی ہے بہت خوبصورت۔ ایک ویسے ہی خوبصورت تو نبی نام ہی رکھ چھڑیا بہت ہی خوبصورت۔ اب اس سادگی پہ کون مر نہ جائے خدایا، قتل بھی کرتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول زقن پھول بدن پھول۔ تو میں نے کہا ان کا نام ہے حسن، کنیت ایک ہے ابو محمد، اور کہتے ہیں سبت پیمبر، سبت رسول۔ سبت کہتے ہیں درخت کو، اور ہر درخت کو سبت نہیں کہتے، سبت کہتے ہیں اس درخت کو جس کے اندر سے اتنی شاخیں نکلیں دھر دھر نہ رہے۔ کیا دھر؟ حساب نہ رہے، ادھر بھی شاخ ادھر بھی شاخ ادھر بھی شاخ، ہر طرف چھاؤں، نیچے آ جائے پورا گاؤں، میں ان کے نام کے صدقے جاؤں۔ اس لیے یہ سبت رسول ہیں۔ یہ بھی الہامی لفظ ہے کہ ایسا سبت، ایسا شجر، ایسا درخت جس کو رب نے اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، اس کا ایک درخت کا پتا لاہور بھی آیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بھی ہے حسن کا جایا، جس نے ڈیرا بھاٹی کے پرلی طرف لگایا، تے جتھے حاجی صاحبان نے دودھ جا کے تقسیم فرمایا۔ تانوں سمجھ نہیں آیا؟ یہ حسن کی نشانی ہے۔ دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں سبت رسول۔ اتنی شاخیں، اتنے پتے، اور پتے بھی سکے سڑے نہیں، ایک ایک پتا کائنات کے چمن پہ بھاری ہے، کائنات کے گلشن پہ بھاری ہے۔ اور امام احمد رضا قادری علیہ رحمہ کہہ رہے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم، کیا کرم کا باغ ہے، زہرا ہے کلی جس میں، حضرت بی بی فاطمہ کلی کی مثل ہے، اور اس کلی، اس شاخ کے اوپر جو پھول ہے، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، نبی کا نور العین ہے، رشک ثقلین ہے۔ اس لیے
امام ابن کثیر کی ایک کتاب میرے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں ان کا لقب ہے سبط رسول، ابن زہرا، ابن علی، ابن رسول، خوشبو رسول، اور کہا کہ یہ پیدا ہوئے تھے رمضان المبارک کے بیچ میں، جب دنیا میں آئے تو فحنکہ رسول اللہ بریق ہی، حضور نے اٹھایا گود میں لٹایا اور ان کو سرکار دو عالم نے اپنے منہ کا لعاب چٹایا۔ اے بندہ جیڑا ہونے ہی آیا، نہ اماں نے دودھ پیوایا نہ کسی نے پانی پیوایا، پہلا ہی لقمہ جڑا منہ وچ آیا وہ نبی کے دہن کا لعاب ہے، جس کا کائنات میں نہ جواب ہے۔ حوض کوثر بھی تھلے، آب کوثر بھی تھلے، زمزم بھی تھلے، آب حیات بھی تھلے، تے میرے مدنی دے منہ والا لعاب بلے بلے بلے۔ سرکار دو عالم نے، تفصیل تو یہ ہے کہ حضور نے پھر کھجور منگوائی، کھجور منگوا کے آپ نے اتنی چبائی، اتنی چبائی، چبا چبا کے جب وہ اس بچے کے لائق بن آئی، پھر حضور نے اپنی شہادت رسالت، انگشت شہادت، انگشت شہادت پہ لگائی، پھر آپ نے بجائے آنے والے مہمان کی زبان پہ رکھنے کے، ویسے بچے نو دیتا جائے تو کتھے رکھ دے ہو؟ نک تے؟ اچھا ماشاءاللہ، میں سمجھا شاید لاہور والے ترقی کر گئے نے اور نک نال کھانا شروع ہو گئے۔ تو انگشت شہادت پہ حضور نے چبا کے کھجور، میرے حضور کتنا مکس کیا ہے نور۔ اب اپنی انگشت پہ انگلی کی، اس شہادت والی انگلی پہ رکھ کے امام حسن کی زبان پہ رکھنے کی بجائے حضور نے تالو سے چپکا دی، فرمایا چکھی رکھ۔ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ کیا مہمان ہے، کیا میزبان ہے، کیا مہمان ہے، کیا میزبان ہے، جس کے قدموں تلے سارا جہان ہے۔ حضور نے اس کو کہتے تحنیک فرمائی، اور ہم کہتے ہیں گھٹی۔ تیرا تے میرا پتر تے بھویں دھی پیدا ہوئے، ساڑھے کلو ریڈی میڈ گھٹی لبدی حکیمہ کلو، آتے وہی لا دے ہو، پھر انج دے ہی ہونگے۔ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے بچے پیدا ہوندے سن تے خوشیاں ہوندیاں سن، تے پھر آتے سن کوئی نانے نو بلاؤ، دادے نو بلاؤ، کسی نیک بندے نو بلاؤ، گھٹی لواؤ، کتے انج دے ہی نہ ہو جائے۔ تے ہن سارے دے سارے ریڈی میڈ، نہ اکھے چھایا تھے، نہ دین نہ دھرم، ایک کیڑا ہو گیا کرم۔ لیکن شکر ہے تسی تے خیر نال مسیح تے جو بیٹھے ہو، لگ دے تو انہوں گھٹی کو چنگی لگی ہوئی، ورنہ پھٹیاں تے بیٹھے، کتے تھلے تے بندے اتے۔ یہ میری قوم کے نوجوان ہیں، پہلے پھٹوں کے نیچے، کسائیوں کے پھٹوں کے نیچے کتے ہوتے تھے، اب جس گلی میں جائیں دو ادھر بیٹھے ہیں۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ آوارگی کی حد ہو گئی، اس لیے حسن آیا، نبی نے گھٹی بھی لگائی تو لعاب، کھجور بھی دی تو ڈائریکٹ نہیں، پہلے اپنے منہ میں چبائی، پھر اس کے تالو پہ کیوں چپکائی؟ تاکہ آہستہ آہستہ رس بھی لیتا رہے، چس بھی لیتا رہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے یہ کام کر کے وَسَمَّاهُ حَسَنًا،
پھر فرمایا علی نا کی رکھنا ہے؟ بیٹی فاطمہ نام کیا رکھنا ہے؟ حضرت علی نے تو نام جو چنا وہ تھا زوراور، حرب، جنگ جو۔ مجاہد نے دے ویرے ہی نہ رکھنا سی نا، پٹھانے دے گھر بچہ پیدا ہویا نہ کہ پہاڑ خان رکھ دے کی تسی مذاق سمجھ بیٹھے ہو، اتھے دریا خان، پورا دریا خان۔ میرے ایک دوست قاری صاحب، ان کا نام تھا سمندر خان، قاری سمندر خان۔ تو اس لیے گھر جس کے بھی پیدا ہوا اس نے پھر نام اپنے مطلب کا رکھنا ہے۔ پہاڑوں والے پہاڑ سے پیار کرتے ہیں، سہراؤں والے، ہر بندہ اپنی فطرت کے مطابق نام چنتا ہے۔ مولا علی تھے بہادر، نام رکھا جنگجو، حرب۔ میرے نبی آئے فرمایا علی نانا تیرا نام میرا۔ انہاں آکھیا سرکار دو ہی تے ہوندے نے، یا ننیال آلے نہ چنن یا ددیال آلے، ادھر نہ ننیال ہے نہ ددیال ہے۔ کمال ہے بھئی، نہ آپ نام رکھیں نہ میں۔ امام سیوطی نقل کرتے ہیں سرکار نے فرمایا عمر تو مجھے آرڈر ملا ہے کہ میں ان کا نام، مجھے آرڈر ملا ہے، عمر تو مجھے حکم ملا ہے۔ اب نبی پاک سب کو حکم کرنے والے، حضور کو علی سائیں تو حکم نہیں کر سکتے، بی بی فاطمہ تو حضور کو آرڈر نہیں کر سکتی، تو یہ کس کا آرڈر ہے؟ فرمایا مجھے اللہ نے بولا ہے ان کا نام، گویا ان اللہ حاجبا اسم الحسن والحسین، اللہ نے دو نام اپنی جنت کے خزانے میں چھپا رکھے تھے مخلوق کی عقل علم سے، کہ یار کے گھر میں دو پھول دوں گا، تحفے میں نام بھی دوں گا۔ تو اب تو بات نری کھولی گئی کہ حسن نام ادھر سے آیا، حسین بھی۔ اب جس شخص کے نام میں اللہ کی انوالومنٹ کا یہ عالم ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ کسے دا کوئی ہووے پہ آ اللہ نو کی، لیکن جن کے نام سے اللہ کو اتنی دلچسپی ہے، لگتا ہے کام سے بھی کوئی دلچسپی ہے۔ اس لیے فرمایا نام رکھا حسن، اور حضور کے بارے میں کہا کہ حضور ان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ یحبہ حبا شدیدا، صرف یہ نہیں کہا کہ کان رسول اللہ یحبہ، رسول اللہ ان سے پیار کرتے تھے، پر میں نہیں، کان رسول اللہ یحبہ حبا شدیدا، حضور ان سے شدید محبت۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ہن ادا ترجمہ دے بانی نہیں سکتا۔ شدید محبت ایک ہوتے ہیں شدید نفرت، ایک ہوندی ہے شدید محبت۔ فرمایا رسول اللہ ان سے شدید محبت فرماتے تھے۔ آگے دلیل کیا دی؟ کہتے ہیں حتی کانا یقبلو زبیبتہ وہو صغیر، کہ یہ جب نکڑے سے تھے تو حضور ان کا نکڑا کرتا اٹھا کے ماتھا چوما سمجھ میں آیا، ہونٹوں کو چوما سمجھ میں آیا، ٹھوڑی کو چوما سمجھ میں آیا، سینہ چوما سمجھ میں آیا، حضور ناف تک کو چوما کرتے تھے۔ یہیں پہ ایک بات آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، امام حسن عین جوانی ہے، امام حسن کی
جوانی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ صحابی رسول آئے اور آ کے پہلے سلام کیا اور کہا جناب کرم فرمائیے، ذرا یہ سینے سے اپنا قمیص اٹھائیے۔ انہاں کہا اے بابا جی خیر ہے؟ ہن بابے اور یہاں آکھن بھئی کھلا میدان سارا جہان، صحابی رسول آ کے فرمائش کریں کھلے میدان میں سب کے سامنے کہ جناب ذرا کپڑا سینے تو چکو۔ امام حسن آکھیا بابے اور خیر ہے؟ انہاں آکھیا بس میں آکھدا پیانا اے بابے پھر اڑ جان تے لڑ جان۔ سبحان اللہ، پھر انہاں نو کون ڈکے؟ تے انجے جو دریا ہے۔ بابا ابو ہریرہ اب بابے بن چکے تھے نا، اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، تو حضرت امام حسن سے کہنے لگے کہ ذرا سینے سے قمیص ہٹاؤ۔ اب وہ شرما رہے ہیں، شرمیلے حیا والے، کہ کیا کرنے لگے ہیں آپ؟ کہا میں وہی کرنے لگا ہوں جو میں نے اپنے محبوب کو کرتے دیکھا تھا۔ آپ بچے تھے، آپ کو پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، لیکن مجھے یاد ہے۔ وہ ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں یاد ہے، ہمیں پتہ ہے حضور آپ کی ناف کو بھی بوسے دیتے تھے۔ آج دل کر رہا ہے یار کی یادوں کو تازہ کریں۔ محبوب بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کی یادیں بھی محبوب ہوتی۔ بندہ کسے ویلے محبوب نو یاد کرتا ہے پھر اکھاں میٹ لیندا ہے۔ انج بھی ہویا سی میریاں گلاں یاد کرو گے، رو رو کے فریاد کرو گے، جندڑی نو برباد کرو گے، پھر میں توانوں یاد آواں گا، پھر میں حضرت صاحب دیا پھر میں توانوں یاد آواں گا، سیال سمیدیاں کالیاں رات، سیال سمیدیاں کالیاں رات، یاد کرو گے بیتیاں باتاں۔ سیال ایک کچھ کم ثواب واسطے کری دیں، کچھ سواد واسطے کری دیں۔ باقی تقریر ثواب کے لیے ہوتی ہے، بیچ میں یہ نمک میں ملا دیتا ہوں سواد کے لیے کہ نیرا پھیکا سالن ہوئے تے پھر بندہ گھر نہیں کھاندا، ریڑی تے کھلوتا ہوں دے ٹک ٹک دے اتے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو کیا کہا؟ سیال سمیدیاں کالیاں راتاں، یاد کرو گے بیتیاں باتاں، اکھیاں لان گیاں برساتاں، پھر میں توانوں یاد آواں گا جدوں اکھیاں لان۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، پانی کا مشکیزہ بھر لینا اور جا جا کے وہ درخت جو سوکھے ہیں ان کی اس میں ڈالنا۔ کسی نے کہا خیر ہے انہوں چھاڑ دیتا نے جڑا ساوا درخت ہے، انہوں پانی دیتی جاندے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا سانو انہاں نال کی لگے؟ انہاں کہا پھر انہاں نو کیوں پانی دیندے ہو؟ آدھنے محبوب مدنی نے لائے سان، اور حضور کی یادگاروں کو چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے، جہاں حضور نے کبھی نماز پڑھی تھی دور دور تک جا کے ان جگہوں پہ نمازیں پڑھتے، حتیٰ کہ لوگ کہتے تھے کہ عمر کا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ یار دیاں یاداں دے پیچھے کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ کیوں پاگل پاگل کہتے ہو؟ اس یار کا میں ہوں دیوانہ، تم
بھی پاگل ہو جاتے جو دیکھتے روئے جانا نا، تم بھی پاگل۔ اس لیے صحابہ وہ ادائیں بھی یاد کرتے تھے، وفائیں بھی یاد کرتے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نے حضرت امام حسن کے عین شباب میں قمیص اٹھوایا، سارے جگ کے سامنے، منہ رکھ دیا ناف پر تو لگے چومنے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلو بات آ ہی گئی ہے۔ حضرت سیدنا، یہ تو امام حسن کی بات کی میں نے، حضرت امام حسین جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب جنازہ پڑھ کے چلتے چلتے امام حسین ایک جگہ پہ بیٹھ گئے اور وہ بیٹھ گئے تو کائنات بیٹھ گئی۔ یہ محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں یہ شہزادے آ جاتے تھے وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، لوگوں کی جوتیاں ایک دوسرے کے ساتھ گھس گھس چٹک چٹک کے ٹوٹ جاتی تھیں۔ لوگ پوچھتے کوئی شہنشاہ آ گیا ہے، کہتے نہیں، حسن آیا ہے یا حسین آیا۔ ارتفعت الغبرہ، غبار اٹھتا، زمانے کو پتہ چلتا کہ کوئی ساڑھے نہ آن دا پتہ نہ جان دا پتہ۔ ماشاءاللہ ادو تساں بھی او کوکڑے والی مرغی دی طرح۔ سبحان اللہ۔ ہن سبحان اللہ بھی مینوں آکھنی پینی ہے کہ سبحان اللہ، تو تہاڈی چپ تو سبحان اللہ، سارے کام ہی مینوں کرنے پینے نے۔ گاڑی اللہ۔ اب حضور شدید محبت کرتے تھے، کانا رسول اللہ یحبہ حبا شدیدا۔ اب اس شدت کا مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ شدت کی ایک مثال یہ ہے کہ حضور انہیں سونگھتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، چومتے تھے، چومتے چومتے ناف تک کو چومتے۔ یہ مثال دی ہے۔ آگے کہتے ربما مسا لسانہ، ایک بار نہیں، یہ آتے حضور کے سینے سے لپٹ جاتے، سرکار فٹافٹ ان کی زبان کبھی اپنے منہ میں لے لیتے یا اپنی زبان ان کے منہ میں دے دیتے۔ ان کی زبان نبی کے منہ میں، نبی کی زبان چوستے تھے۔ ایک حدیث یہ ہے کہ سرکار ان شہزادوں کی زبان ایسے مزے لے لے کے چوستے تھے جیسے کوئی خوش ذوق آدمی سکری کھجور کو چوستا۔ وہاں تو کھجور ہے، سکری مجھے یاد آ گئی ہے۔ حاجی صاحب دے گھرانے والے آئے اپنا کی کر کے حج کر کے انہاں کھجور دیتی، سکری وچ آئی کو نہیں سی تے ساڑھے بٹاں آکھے جی ساریاں کھجوراں تسی لے آئے ہو، سکری تے آئی کو نہیں۔ حضور ایسے ان کی زبانوں کو کدے کدے تواڈے بھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، انج دا بھی کتے پیار ویکھیا نے۔ کچھ ہے، کچھ۔ حضرت امام حسن کی عمر ٹوٹل حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے 7 سال اور کچھ مہینے تھی، امام حسین کی 6 سال اور کچھ تھی۔ جب حضور چلے گئے تو سارے ناز اٹھائے اس عمر کے نیچے۔ اب آپ حدیثیں سنیں گے، بات سنیں گے، لیکن یہ میں تعارف ابھی کروا رہا ہوں کہ سرکار کئی بار، ایک بار نہیں، نمونے کے طور پہ کئی بار حضرت امام حسن کی زبان کو چوسا کرتے تھے۔ وَاعْتَنَقَهُ،
میرے اے رکھے مولوی کیا لفظ آندا تے چڑھ مینو غصہ جاندا ہے. مینو خواجہ فرید یاد آندا ہے ملا مارن سخت ستاوین گجھڑے راز دا بھید نہ پاوین بے وس شودے. کیا لفظ ہے شودے. انہوں پنجابی تک نہ ٹوٹ پینے مر جانے نرئی نہ منہ نہ متھا. پتہ نہیں اللہ نے پیدا ہی کیوں کیے ہیں اتنے بے ذوقے غضب کے بے ذوقے. کہتے ہیں معانقہ کرنا بھی بدعت ہے. بدعت دا لفظ پتہ نہیں اماں انہوں یاد کرایا سی. ہر گل بدعت. معانقہ سمجھ دے ہو. اب میرے نبی نے کرنا کیا جب بھی حسن نے آنا حضور نے صرف تکنا نہیں پکڑ کے معانقہ. اعتنقہ رسول اللہ ان سے معانقہ فرماتے. چلو یہ تو چس آ گئی. آگے کہا دعبہ پھر حضور ان سے کھیلتے یہ حضور سے کھیلتے. واہ ایک طرفہ تے سمجھے چاندی ہے بھئی بچہ تے کھیڑ دائے. بچہ جو ہویا نہیں سمجھ آئی. بچے دا کھیڑن تے سمجھ. امام ابن کثیر یہ سارے وہابی حضرات کا ہے دوسرا پیر. کتاب میں نے سامنے رکھ لیا ہے تاکہ کس اب کوئی منہ چکے تو میں چک کے منہ تے دے ماں. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. امام ابن کثیر کہہ رہے ہیں کہ حضور صرف معان کے نہیں کرتے تھے. اس کو یہ باب مفاعلہ اس کا مطلب ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی. حضور حسن سے کھیلتے امام حسن نبی سے کھیلتے. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کھیل دو رہے ہیں میدان کون سا ہے. یہ تو تعارف ہے. آگے بات کھلے گی. آگے جب میں حدیثیں پڑھوں گا پھر پتا چلے گا انہاں دا کھیڑن کنج دا سی. انہاں دیاں کھیڑاں کنج دیاں سن. ماشاءاللہ تواڈیاں کھیڑاں. اج ایک بابا پھڑے آئی تھے چٹی داڑھی مشبہ شکل ویکھو تو لگدا سی کہ نیرے چلے تے چلے لائی کھلوتا ہے. لیکن خیر نالوں نے جتی چائی تو انہوں سمجھ نہیں آئی تے ایتھے لکائی. انہیں آکھا نماز پہ پڑھ دیئے خدائی قادری ہو رہی اپنا جے اے تقریر دی اپنا رم جھم لائی. میں نے کیڑی پی ویکھ دیئے خدائی. او پروں کھلوتا سی پتہ نہیں سجاد پتہ نہیں حماد. انہیں آکھیا سارے آ رہے نے حضرت صاحب جا رہے نے. نہیں سمجھ آئی. چٹے کپڑے چٹی دودھ داڑھی تے اتو جھمڑ والی ساڑھی سارے آ رہے نے. اس واسطے جڑا جاوے نہ ذرا غور نال ویکھیا کرو کہ اپنی جتی پائی جاندے ساڑھی تے نہیں لائی جاندے. تے پھر میں نو بعد اج پتہ لگا حاجی صاحب تے گلاں پہ کرن میں نو انہاں نے نہیں دسیا کہ انج دا حادثہ ہویا. ایک دوجرے نو سفارشاں کر رہے سن. ایک آکھن ذرا انہاں نو بٹھاؤ. او جڑا میرا نکڑو پیر ہے او آکھے انہوں نے ذرا انہاں بٹھاؤ ادا بلڈ پریشر ہائی ہو جا. یہ پتہ نہیں وہ چور سی یا مور سی یا ہور سی یا پورا لاہور سی. اس واسطے شکلاں ویکھ کے نہ پہ ایویں خواہ مخواہ. کدے کدے لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بھی رہتے. اللہ والوں کے لباس میں ڈاکو بھی ہوتے ہیں. ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا کرو. کبھی کبھی ابلیس بھی ان کا روپ بنا کے آ جاتا ہے. اب میں عرض کر رہا ہوں پاک حسن نبی سے کھیلتے تھے اور میرے نبی پاک ان سے کھیلتے تھے. اور کہہ رہے ہیں وَرُبَمَا جَاءَ
وَرَسُولُ اللَّهِ سَاجِدٌ فِي الصَّلَاةِ فَيَرْكُبُ عَلَى ظَهْرِهِ، حضور اکثر ایسا ہوتا، بار بار کئی بار حضور سجدے میں ہوتے، پاک حسن آتے، سرکار کی پشت پہ چڑھ جاتے۔ اب حضور کیا کرتے؟ تھلے اتر یا پکڑ کے نیچے نہیں، یطیل السجود، سرکار سجدے ہی لمبے کر دیتے۔ اللہ کیسی نماز ہے! پیچھے صدیق اکبر، حضرت عمر، عثمان، عبد الرحمن، سلمان، مولا علی، کیوں جی؟ پیچھے یہ ہستیاں، آگے میرا نبی سجدے میں گئے، اور اماں نے سجا سنوار کے، اماں بھی ہوئے زہرا جیسی، اے بی بی انج نہیں بھیج دیں دی سی۔ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن ہم بنو قینقاع یا کہیں ہم دور گئے، واپس آئے تو سرکار سیدھے آئے بی بی فاطمہ کے در پہ، اور آتے ہی کہا این لوکا، این لوکا، اے میرے نکڑو کتھے نے؟ اے ترجمہ میں کیتا کی تانوں ایدا بھی ترجمہ نہیں ہوندا، میں صدقے جاواں تواڈے تو نکڑو دا ترجمہ بھی تانوں، اچھا دسو کی دا مطلب ہے؟ جنہاں نے دسے انہاں نوں 5 روپے میری طرفوں دے دینا۔ حضور آئے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آ کے پوچھا اینا لوکا، اینا لوکا، اے میرے نکڑے کتھے نے؟ حضور بلان دے رہے تھے، آواز ہی نہیں کسے دیتی۔ اے ہو سکتا ہے زہرا دا سہن ہوئے، مدینے آلہ حسن حسین نو انج پیار نال پکارے تے بی بی فاطمہ تو زہرا بابے نو جواب ہی نہ دے وے، علی بھی نہ بولے تے اے دوویں بھی نہ بولن۔ اے دا مطلب ہے اس چوپ دے وچ کوئی راز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور بیٹھ گئے چپ کر کے ایک طرف ہو کے، بھئی یہ کوئی جواب ہی نہیں پیا دینا۔ تھوڑی دیر گزری تو خود صحابی کہتے ہیں کہ یہ حسن پیارے کے گلے میں پیارا سا ہار، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ بی بی چپ کیوں رہی، دیر کیوں لگائی، پہلے سونے کو اور سونا کیا۔ ہائے ہائے، او پہلے ہی سونا تے پھر سونا اتے غازہ چل آوے تے پھر جیڑا ہی آوے، کوئی نہ بچ سکا تیری قاتل نگاہ سے، ذرے بھی صدقے ہو گئے اٹھ اٹھ کے راہ سے۔ نقاب رخ تو الٹ سٹیں دو تے نال زلفیں دے گٹ سٹیں دو، اساں ہیں درتے وفا دے بوٹے، نہ پانی دیں دو نہ پٹ سٹیں دو۔ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ پیر نصیر الدین گولڑوی فرمایا کرتے تھے جب تقریر کرتے تو لوگ آگے سے نہ سمجھتے اور چپ بیٹھے رہتے، تو سید زادہ نازک مزاج تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر خطیب ہو بے ذوق تو عذاب ہے، تے سامنے آلے ہون بے ذوق تو خانہ ہی خراب۔ اچھا تو انہوں سمجھ آ گئی ہے؟ وہ پیچھے والے نعرہ مار کے دسیا، اصل میں آپ کھب کے بیٹھے ہیں، آپ مست بیٹھے ہیں نا کہ ساقی کے آنے سے ہی ایسے کسی کے ہوش اڑے۔ ساقیہ تیری نظر میں وہ بادائے سر جوش ہے کہ ایک ہی نظر میں میں کدے کا میں کدا بے ہوش ہے۔
ذکر ایسی ہستیوں کا ہو رہا ہے کہ ہوش نہیں رہتا، بندے گم ہو جاتے ہیں، کھب جاتے ہیں۔ کیا ہستیاں ہیں، کیا مستیاں۔ یہ حسن ہے، یہ کون ہے؟ حسن ہے۔ اب آنا حضور کے اوپر، میں نے حدیث عرض کی کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا کہ بی بی نے جان کے دیر لگائی، پہلے انہیں سجایا سنوارا، حتیٰ کہ گلے میں ڈالے ہار، فرمایا جاؤ اب انتظار کر رہے ہیں بابا سرکار، اب جو آئے۔ تو آگے حدیثیں پھر بڑی تفصیل سے ہیں، لیکن یہ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا حضور خطبہ دے رہے ہوتے، جیڑے ویلے خطیب سے خطبہ دے رہے ہوں تو گورنر بھی آ جاوے تے آدن تلے بہ جا، اس وقت وہی گورنر ہے تے وہی پریزیڈنٹ ہے۔ کیوں جی؟ جب خطبہ، اب ممبر پہ میں بیٹھا ہوں چاہے کوئی آ جائے، اس ویلے تے قبضہ میرا ہی ہے نا، تے جڑے ویلے میں اتر جاواں پھر اللہ دی اس وقت۔ اور میری کیا اوقات، میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرا نبی خطیب ممبر و محراب نہیں، اب فرماتا انا خطیبہم یوم القیامہ، حشر میں ہر زبان پہ تالا ہوگا، اور قیامت میں خطیب کلا کملی والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر حضرت داؤد بولیں تو پرندے پر مار نہ بھول جائیں، پانی کی روانی کو زنجیریں پڑ جائیں۔ یہ داؤد کا سر ہے، مدینے والے کے سر تو کیا جانے، جن کو رب فرمائشیں کرے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ لہجہ ہے میرے نبی کا، میرا نبی خطبہ دے رہا ہے، پوری کائنات ساکت، صامت، واجب، چپ، محبوب خطبہ دے رہا، انگلیاں دانتوں میں گڑی ہوئی ہیں، کسی کو ہوش نہیں ہے، اچانک بچے آ گئے ہیں، ساری کائنات کو کائنات بھول گئی، نبی خطبہ بھول گئے۔ ایک کون آیا ہے؟ ایک کوئی لگدا ہے آیا ہے جے دے آن دے اتے خطبہ چھوٹ گیا، چلتا چلتا بیچ میں ٹوٹ گیا، نبی نے ممبر چھوڑ دیا، مکھ بچوں کی طرف موڑ دیا۔ اس بچے کا نام کیا ہے جس کے لیے خطبے چھوٹے؟ اس کا نام ہے حسن۔ اسی لیے علم و فن کا شہنشاہ بولا، نبی کے در کا گدا بولا، حضرت احمد رضا بولا۔ کہتے ہیں وہ حسن، یہ تمہید ہے، میں بار بار آخ رہا ہوں کہ تمہید ہے، تسی ڈر نہ جانا، اجے تمہید ہے، یہ مطلب ہے اج رات دے گا ہی تھے پیاں رہنیاں، گھبرانا نہیں تے جانا بھی نہیں۔ اج تواڈے واسطے بڑی دوروں دے گا آئیاں، چودھری جمیل آئیاں کہ نہیں آئیاں؟ اچھا ہاں، وہ جڑا دے گا والا بندہ میرے نال آ کے بیٹھا ہے، وہ اشارہ ہی کر رہا ہے ہن تیری مرضی، دے گا آ گئیاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی تانوں تسلی دے رہی ہوں کہ وہ بعد میں ملے گا تبرک، پہلے یہ تبرک لو۔ یا رسول اللہ، اللہ۔ وہ حسن مجتبی، جب بولتے ہیں نا صاحب علم علماء، ایک ایک لفظ کو تول کے بولتے ہیں۔ وہ حسن مجتبی، آگے کا سید الاسخیا،
خالی حسن نہیں ہے، حسن بھی ہے اور مجتبی بھی۔ مجتبی کا معنی ہے چنا ہوا، ایک ہیں ایسے چنے، ایک ہیں جنتیوں میں سے چنے ہوئے۔ کیا جنت کا حسن ہے، کیا ولدان ہے، کیا غلمان ہے، ان کا نوکر سارا جہان ہے۔ اتنا سونا بندہ، کہتے ہیں وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء۔ سخی تم نے سنے، اسخیاء سنے، لیکن سخیوں کا بھی سردار۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عقیدت میں بولا ہے، عقیدت میں نہیں، عقیدت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ حضرت امام حسن نے زندگی میں تین بار لاکھوں گھر کا سارا مال، یہاں تک کہ سوئی تک اٹھا کے سب کچھ لٹایا۔ یہ کیوں کیا تھا؟ فرمایا پتا تو چلے مولا کو کہ تیرا ساڈا تعلق کی ہے۔ یہ تعلق کا اظہار ہوتا ہے، یہ جو پیار ہوتا ہے، یہ جو ہم آنے والوں کو تبرک دیتے ہیں، یہ اظہار ہوتا ہے ہمیں پیار کتنا ہے، ہمیں محبت کتنی ہے، تیرے نام پہ ہم کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، کیا جان و دل وار دیے تیرے اتے نہیں، تو تے ہور اچا ہے نا، تیرے جان دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، اور بتا تیرے حسن کا صدقہ کیا ہے۔ چلو ایک اور پڑھ دیتے ہیں سواد کے لیے، ایک کو جو او بھی نہیں جڑے صرف شعر سنانا ہوندے نے کہ میں سارا سودا رکھیا ہویا ہے، سارے انو رجا کے بھیجنا۔ جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، اور تجھ کو پھر بھی گلا ہے تو کوئی بات نہیں۔ جان و دل میں پنجواں دن نے تے میں گلا بھی تے دل بھی تے کلیجا بھی، جدو بندہ بولدا ہے نا تے پھر اے پیران دیاں ناخنا تو لے کے سر دے والاں تک پورا لہو کھولدا ہے، تے 5 منٹ بندہ بولے تے لگ پتا جاندا ہے میں خون جگر جلاتا ہوں اور پورے کلیجے پہ ہاتھ ڈال کے میں بات کرتا ہوں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ سوکھا بات ہے نہیں۔ جان و دل وار دیے تیرے نام پہ ہم نے، تجھے پھر بھی گلا ہے تو کوئی بات نہیں۔ یہی وفا کا صلہ ہے تو کوئی بات نہیں، یہی درد تم نے دیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ غیر کی کیا مجال کہے مجھ کو دیوانہ، اگر تم نے کہا ہے تو کوئی، کیوں جی؟ اللہ۔ اور کئی بار، یہ تو میں نے کہا 3 بار، سب کچھ سوئی تک۔ ہم سیدنا صدیق اکبر کے نعرے اسی لیے لگاتے ہیں کہ انہوں نے بھی ایک مرتبہ سوئی تک سب کچھ لٹایا، پر حسن نے ایک بار نہیں۔ سخی نکلا کہ نہیں؟ سید الاسخیاء ایویں نہیں کہا، سب سخیوں کا اور
کئی بار ایسا ہوا نیت کی اب مالک کے نام پہ آدھا سارا، اور احادیث میں لکھا ہے جب آدھا آدھا کرنے لگے تو بات آ گئی جوتے تک، پیر نے دو تے جتیاں ہوندیاں نے دو، خادم کو کہا ایک جتی بھی چوک، انہیں آکھیا سونیا تے پاؤ گے کی؟ فرمایا اے چھڑ یار نال وعدہ کیتا سی ادھا، انج دا سخی مینوں وکھا۔ انہی امام ابن کثیر نے اور دیگر بزرگوں نے، نور الابصار، ہزاروں لوگوں نے لکھا آپ ایک مرتبہ باہر نکلے، ایک کالا حبشی بکریاں چرا رہا تھا، لیکن حالت عجیب تھی کہ حبشی بکریاں چرا رہا ہے، روٹیاں اس کے پاس 3 ہیں، ایک نوالا خود کھاتا ہے، سامنے ایک کتا بیٹھا تھا، ایک توڑ کے اسے ڈالتا ہے۔ امام حسن گزرے، تماشا دیکھنے لگ گئے، ایک آپ کھائی جاندہ ہے تے دوجا کتے نو کھوائی جاندہ ہے، آپ کھڑے رہے، اس نے تینوں روٹیوں کا وہی حشر کیا، ایک نوالا آپ، دوسرا کتے کو۔ آپ اس کے نیڑے ہوئے حبشی کے، کہنے لگے تینوں بھوک نہیں لگی؟ انہیں آکھیا انہیں وقتاں تو بعد روٹیاں لبیاں سن، تے فرمایا پھر تو آپے کیوں نہیں کھا دیاں، کتے نو بھی نال شامل کر لیئی؟ انہیں آکھیا ہاں، پوچھیا ایک کتا تیریاں بکریاں دا راکھا ہے؟ چرواہے نے آکھیا پہلی واری ویکھے، جڑے ستے ہو نا ذرا جاگ کے سنو، اے پہلی واری آیا ہے۔ حضرت امام حسن نے کہا بھلے آپ دیوانے ہاں، اگر یہ پہلی، اس کا مطلب اجنبی ہے، اجنبی کتا ہے، تیرا کچھ اس سے تعلق نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر اے آدھی تو نے کھائی، آدھی ساری اسے کیوں کھلا دی؟ کہا حضور اصل بات یہ تھی کہ یہ کتا مجھے لگا کہیں دور سے آیا ہے اور مجھے کھاتا ہوا دیکھ کے بیٹھ گیا، آس رکھ کے کہ یہاں سے شاید کچھ مجھے بھی ملے، میں نے پھر آس نہیں توڑی۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ہائے، دیر لگی تم کو آنے میں، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا، ویسے ہم گھبرائے تو۔ آس، اس حبشی کالے نے کہا کتا ہے، اجنبی ہے، تعلق کوئی نہیں، میں جانتا نہیں، لیکن اس نے آس لگائی، میں بھوکا رہ گیا لیکن اس کی آس نہیں توڑی۔ آپ کو بھی سمجھ آئی مگر تھوڑی، مجھے بھی اتنی ہی سمجھ آئی، لیکن امام حسن کو پوری سمجھ آئی۔ اسے کہا تو یہیں بیٹھ میں آ رہا ہوں، اسے اور نہیں کچھ کہا، پوچھا کہ یہ جہاں، وہ ایک باغ تھا، پورا علاقہ باغ کا تھا جہاں اس کی بکریاں چر رہی تھیں، آپ گئے، پتا کیا یہ جو بندہ ہے کالا حبشی کون ہے؟ کسی نے کہا جناب یہ حضرت ابان بن عثمان، حضرت عثمان غنی کے بیٹے کا وہ زر خرید غلام ہے۔ سیدھے امام حسن ان کے پاس گئے، فرمایا یہ غلام مجھے بیچ دو۔ انہاں آکھیا سرکار خیر ہے، فرمایا ایک گل بعد دساں گے، پہلے پیسے دس۔ جو انہیں نے مانگا دیا، پھر پتا کیا باغ کس کا ہے، بکریاں کس کی ہیں، جس کی تھی باغ بھی امام حسن نے خریدا، بکریاں بھی خریدیں، غلام بھی خریدا، پلٹ کے آئے، انتظار میں تھا، کیونکہ ایو جا سونا بندہ آکھ جاوے تے بندے نو اٹھنا چاہیے ہی نہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟
آئے بیٹھا ہے، آپ نے آتے ہی فرمایا تیرا طریقہ پسند آیا، تیرا طریقہ، تیری ادائے سخاوت پسند آئی، کیونکہ خود سخی تھے نا تو سخاوت کی رمز کو سمجھ گئے، اس لیے کہا تیری ادا پسند آئی، لے تو بھی آزاد، یہ پروانہ آزادی کا، یہ بکریاں میری ہیں میں نے تجھے بخشی، یہ باغ سارا تیرے نام کیا۔ اس نے ایسے دیکھا اتنا وڈا دیالو آیا کتوں ہے، ایسے اس نے غور سے دیکھا، غور سے دیکھ کے وہ بھی کوئی کچیاں گولیاں کھیڑن والا نہیں سی، اس نے اٹھ کے کہا، اٹھایا کپڑا سٹیا کندھے تے، انہیں آکھیا جس کے نام پہ آپ نے مجھے بکریاں دیں اور باغ دیا، بکریاں بھی اس کے حوالے باغ بھی اس کے حوالے، لے ہم چلے۔ اللہ اکبر، کچھ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہا وہ حسن مجتبی سید الاسخیا، آگے جو لفظ کہا کلیجہ نکال لیا، کہتے راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ کوئی ڈبل کیبن تے چڑھ جاوے نا تا سفر انج ویکھ دے ہے کہ دی مرسڈیز دے اتے کوئی نظر آوے تے اتے بھی کھلو جانے ہیں، کوئی مرسڈیز کا سوار ہے تے جیڑا جہاز وچ اکانومی تے چڑھیا دیاں بندہ ویکھن والا ہے تے جیڑا او اگلی جڑی ہوندی ہے او کی ہوندی ہے، آپاں سارے ہی کو سواری دے لوگ، وہ بندہ لبھو جیڑا حلال خور ہو، وہ جنہیں اگے ڈبل ڈبل سیٹاں ہوندیاں پتہ نہیں کی ہوندیاں، اب اللہ خوش رکھے، بزنس کلاس، وہ جو بزنس کلاس ہے اس میں بندہ اترے نہ نیچے تے لگتا بھی ادیاں کوئی دو چار ملنا، بزنس کلاس سے اترا ہے، کوئی کسی کی سواری کوئی، لیکن احمد رضا صحیح کہتا ہے راکب دوش عزت، یہ براق کا شاہ سوار نہیں، یہ سدرہ کا شاہ سوار نہیں، یہ عرش کا شاہ سوار نہیں، یہ دوش عزت، یہ دوش رسالت کا شاہ سوار ہے۔ اللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن چھوٹے سے تھے، ظاہر چھوٹے ہی تھے، کھیل رہے تھے گلی میں، اور گلی تھی مسجد نبوی کے سامنے، حضرت ابو بکر صدیق تھے امیر المومنین، نماز پڑھائی، ساتھ مولا علی جوڑی باہر آئی، ایدہ مطلب تو انہوں سمجھ آ رہے ہیں، یہ جاندے بھی کٹھے سنتے تے ساڑیاں کہانیاں، سبحان اللہ، اکٹھے مولا علی اور صدیق اکبر دونوں نکلے باہر، اب بچے تو تھے بے شمار، بیچ میں تھے ایک سردار، حضرت ابو بکر نے نہ دائیں تکا نہ بائیں تکا، اتنے تھے سیدھے صدیق اکبر گئے اور جا کر اللہ فرا الحسن یلعب مع الغلمان، بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، صدیق کی نظر پڑی، فاحتملہ علی عنقہ، چکیا حضرت امام حسن نو تے اتھے نہیں اتھے بٹھایا، ایک لت اتھے تے ایک لت اتھے،
تے صدیق اکبر دے کندیاں دے اتے اے بچہ کون شاہ سوارے سانو اے دے نال پیارے اج 5ویں محرم محلہ صدیق پورا لاہور وچ انہاں دا ذکر اذکارے صدیق اکبر نے یہاں بٹھایا یہاں بٹھا کے جو فرمایا اب ذرا سنو کہا بے ابی شبہ النبی لیسا شبیہن بے علی گن گنان لگ پے گامن گان لگ پے کی اے سرنا سارے لوگ لاندے سن بے سرا شالا کوئی نہ ہوئے اب ذرا لفظ دیکھو میرے صدیق کے کیا کہا بے ابی اے سونیاں اے شاہ سوارا او میرے کندیاں دے تے میرے مولا محبوب دے کندیاں دے شاہ سوارا تیرے اتے ابو بکر دا باپ قربان میرا پیو تیرے تو قربان ایمان نہ لاکھو اتھوں آکھ رہے سن کہ اتھوں دلوں میں کہا کرتا ہوں کہ حسن حسین کی شان پوچھنی ہے کسی صدیق سے پوچھ تو ان یزیدی ملونوں سے پوچھتا پھرتا ہے اس لیے صدیق نے پہلے چایا کندیاں تے بٹھایا او بندہ بھی نالے جدہ اے جایا تے نعرہ صدیق نے کی لایا بے ابی لفظاں دا بھی ذرا ویکھو اونچ نیچ زیرو بم بے ابی شبہ النبی لیسا شبیہن بے علی سورالے لفظ ہیں کہ نہیں بالکل ریدم ہے کہ نہیں میں نو لوگ پوچھتے ہیں تیرے لفظ رل دے کیوں نے میں آکھیا میں پرانا جو ہویا میں رولڈ گولڈ نہیں میں پرانا بندہ تے پرانے بندیاں دی بولی انج دی ہوندی سی کہ لفظ دے نال رفظ انج رلے جوں انج تسبیح دے دانے پہ ڈگن بے ابی میرا بابا او سونیا بچیا تیرے تے قربان تے میرا ابا تیرے تو نثار شبہ النبی تو میرے سونے نبی ورگئے ہائے 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 تو میرے نبی ورگئے اگر کوئی مفسر کہتا محدث کہتا کوئی اور کہتا میں کہتا مبالغہ کر رہا ہے یہ صدیق ہے یہ بولتا بالکل ٹھیک ہے یہ کائنات میں تحقیق ہے یہ پتھر کے سینے پہ لیک ہے یہ بات بالکل کیا کہا کہ شبہ النبی یا تو کس کی تصویر ہے جو سارے نبیوں کا پیر ہے اور اگلا جملہ بڑا عجب ہے بڑا ہی تیکھا یہ کہہ کر صدیق اکبر نے یہاں بٹھا کے کہا تو اے میرے نبی دی شبیہ لیسا شبیہن بے علی اے جڑا میرا یار علی ہے تو اے دے ورگا نہیں تو میرے نبی ورگا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری شان ابو بکر صدیق شان امام حسن اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی واہ صدیق اکبر واہ واہ حسن واہ علی ان مولا علی نو حضرت ابو بکر نے آگ دیتا تیرے ورگا نہیں اے میرے نبی ورگا اپنے کلیجے نو ٹھنڈ پائی
تو سانو سمجھ تھوڑی آئی تکیا کسے نو تے یاد کیتا کسے نو کون کہتا ہے کہ خدا بھول گئے کل ہی دیکھا تھا تجھے کہ وہ یاد آیا لوگ تکتے حسن حسین کو تھے یاد کرتے رسول الثقلین کو تھے اتنا ایسا ایسا سونا نبی کریم ورگا کوئی کہے نا میں نبی ورگا ہم تو اس کی ناک نہیں اس کو رگڑ کے گٹر میں ڈال دیں لیکن اے ہین اے آکھ سکدن ویکھن نو ساڑا لاہور دا ایک اعظم چشتی سی وادے ویکھن نو او ساڑے ورگا پر اسی کتھے اس مل دے پتھر لال دے بھا نہیں وک دے تے پھل کنڈیاں نال نہ تل دے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے آدم او عرشاں تے ٹردا اساں گلیاں دے وچ رل دے میرے صدیق کے جملے یاد رکھنا اب ذرا بی بی فاطمہ کے گھر چلے آؤ زہرا کے دوارے آؤ صحن علی میں حضرت بی بی خاتون جنت حضرت امام حسن ابھی بالکل چھوٹے سے ہیں چل نہیں سکتے بی بی پاک اٹھا کے بیٹھی ہیں امام حسن کو دے رہی ہیں لوریاں اور لوریاں کیسے دے رہی ہیں لفظ سنیں کہتے کانت فاطمہ تو تنقر الحسن حضرت بی بی فاطمہ امام حسن کو لوریاں دیتی تھی کیسے ایسے اچھال اچھال کے جیسے کوئی ہاتھ میں موتی اچھالے بی بی اچھال اچھال کے اور کہتی کیا تھی بے ابی شبہ النبی لیسا شبیہن بے علی بی بی دے وے لوریاں اوے تو حلیمہ دیاں لوریاں بھی سنیاں نہیں زہرا دیاں لوریاں فاطمہ دیاں لوریاں تے بی بی دیوے لوریاں تے آنکھے کی بے ابی او میرے سونے پترا او میرے کلیجے حسن تیرے اتے میرا بابا محمد قربان اللہ خدا کے لیے روک کے بتاؤ یہ جملہ کچھ سنا آپ نے میرا بابا محمد تیرے اوپر قربان ساری کائنات میرے نبی پہ قربان ہر لحظہ تیرے حسن پہ قربان اے جان میری جان تیری جان پہ قربان میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہے ہر چیز میرے نبی پہ قربان لیکن یہ کوئی اور کہتا شاید سمجھ نہ آتا بی بی فاطمہ جیسی بیٹی کیا خاتون جنت کو اپنے بابے کا پتہ نہیں ہے خاتون جنت کو اپنے بابے کے مقام کا پتہ ان سے کوئی زیادہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا لیکن پتہ نہیں یہ کس شان کا بچہ ہے کہ خاتون جنت لوریاں دیتی ہے پر کہتی کیا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھنا یہی لفظ صدیق کے ہیں یہی زہرا کے ہیں جو لفظ قار قلب صدیق سے نکلے وہی بی بی کی زبان سے ٹھیک سے نکلے اس کا مطلب یہ ہے کہ وچوں شاہق کے
سمجھے ہیں کچھ؟ اب وقت تنگ ہے، حسن کا اپنا رنگ ہے اور قادری ان کا ملنگ ہے، اس لیے نوکر ہیں، چاکر ہیں، چوکیدار ہیں، کرتے ان سے پیار ہیں، رکھتے یہی کاروبار ہیں۔ اس لیے سمجھو بی بی دے کے لوریاں، لوری طریقہ میں نے بتایا، تنقرو کا مطلب ہے کیا وقت ہے، فرشتے بھی جھانک جھانک کے تکتے ہوں گے زہرا اپنے بیٹے کو لوریاں دے رہی۔ اب لوریاں دے دے کے بی بی کہے کہ میرے سونیا پترا تو میرے بابا دی تصویریں، تو میرے ابے دی تصویریں، تے تیرے اتے میرا بابا محمد عربی قربان، اور آگے کا لیسا شبیہن بے علی، تو میرے علی ورگا نہیں، تو میرے بابا نبی ورگا۔ میں جان کے جمعے تے انہاں دا ذکر نہیں رکھیا، میں کہ رات بھی اپنی تے بات بھی اپنی۔ اور میں نو میرا ایک بیلی آکھن لگا، بشارت آکھن لگا تے تسی تے دن نو اے رکھیا سی، تے میں آکھیا رات بڑی پردے دار ہے تے جے دا ذکر ہے او جنت دا سردار ہے۔ جمعے دے اتے کئی ہوندے جنہاں نو حکا جا کے پیونا ہوندے، نہیں سمجھ آئی؟ میں جمعے دے اتے 5 منٹ اتے چلا ہے تے چودھری انہیں کانے چاکھے آسا روٹی بھی کھاونی ہوندی تے حکا بھی پیونا ہوندے۔ اس واسطے انہاں دی رعایت ضروری ہے، عشق دی اپنی مجبوری ہے۔ میں آکھیا سی وقت ہی بدل دینے ہاں، جب بھی جی چاہے خوش ہو کے بلا لو مجھ کو، میں گیا ہوا وقت نہیں ہوں کہ پھر آ بھی نہ سکوں، لہذا ہم آ گئے ہیں، ہن تسی بھی ہو تے میں بھی ہاں، ڈرنا نہیں، میں تانوں وقت تے چھڈاں گا۔ سنیا بارش بھی آونی ہے تے مینو ایک بندہ ڈرا رہا سی، اے بارش آئی تے رہنا ایک بھی نہیں، میں آکھیا وقت لنگ گے اے ایتھے ہی بیٹھن گے۔ ہاں پہلے بی بی فاطمہ کے صحن میں تھے، آؤ علی کی گلی میں۔ ایک کدے انج بھی ویکھیا جے کہ پیو کھلو کے کائنات دے چوک وچ اپنے پتران دے گاون گاوے، اے دسے سارے جہان نو میرے پتر دی آنکھیں انج دیجے، میرے پتر دا متھا انج دا جے، میرے پتر دا ناک انج دا جے، پر حسن حسین ہیں جنہاں دا پیو علی کائنات دے چوک وچ کھڑا ہو کے آدھا ہے جان دیو میرے حسن حسین کنج دینے۔ اس نے اتفاق ہے، میرے سامنے بھی علماء ہیں، کھبے پاسے بھی علماء ہیں، سجے پاسے بھی غرباء ہیں، سبحان اللہ، تے میں وچکار ہاں، تے لہذا بڑی ذمہ داری دی بات ہے۔ تے میں کی آکھیا بی بی فاطمہ دی بھی سن لئی تے صدیق دا بھی عمل سن لیا، ہن مولا علی کول چلو، بابے کول پوچھو پتر کنج دینے، تے علی آکھیا میں تے انج دا سچا واں، مینوں جبریل بھی آدھا ہے سچا ہے، میری گواہی آ جائے تے کائنات دے فیصلے اتھے ہی مک جاندے نے۔ تے حضرت مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا جو حسن ہے اشبہ بے رسول اللہ ما بین الصدر الی الرأس، کیا باپ سے زیادہ بیٹے کو کون جانتا ہے؟
حضرت علی یہ حدیث خود بیان کرتے تھے، کہتے تھے میرا بیٹا جو حسن ہے سر کے بالوں سے لے کر سینے تک ہو بہو میرے محمد کی تصویر ہے۔ کیا تم یہ جو حیدر کرار ہے اس پہ اعتبار ہے؟ اس لیے بابا علی بول رہا ہے کہ میرا پتر پتہ کڈا سونا ہے، کنجدا سونا ہے۔ اور پھر حضرت علی نے تو سراپا بتایا، اساں پھر نبی دا در کھڑکایا۔ ہن علی سے چلو نبی کے پاس، جانا ہے کہ نہیں؟ اے جتھے حدیث ہوندی ہے اتھے حضور ہوندے نے، سمجھو۔ مولانا روم کہتے تھے جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں رب رحمان ہوتا ہے، جہاں حدیث مصطفیٰ سمجھ لو وہاں ہے مصطفیٰ۔ اس لیے میں نے کھول کے گود میں رکھ لی حدیث کی کتاب، چلو انجی جناب۔ تو سمجھو ذرا، اب میرے نبی، لیکن اس حدیث کا راوی کون ہے؟ اسامہ۔ کون؟ اسامہ۔ اے وچ اپنی گل بھی سی تائیں نہ دسیے۔ حضرت اسامہ محبوب یار بھی پیارا لگدا ہے تے یار دا یار چوکھا پیارا لگدا ہے۔ اے جڑا اسامہ ہے میرے نبی نو پیارا سی، تو انہوں میں دسیا سی نا، حضور انہوں بٹھال ہے سی کالا سیاہ، تے حضور دا پیار ہو گیا۔ حضور آدھے سن اسامہ جے تو کڑی ہوندا نا تے تینوں میں نتھ پواندا، تینوں میں کانٹے پواندا، تینوں میں دلہن بناندا، تیری شادی بڑی دھوم دھام۔ اے وہی اسامہ ہے۔ اے میں دسیا نا کالے رنگ دا غلام اے دا ابا، اما اے دی نکرانی، لیکن محبوب کی پھر بات جو ہو گئی، نہ گورے کو دیکھیں نہ کالے کو دیکھیں، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے۔ پسند جو آ گیا میرے محبوب کو، پسند آ گیا۔ اس لیے ایک دن یہ کالا نوجوان گزر رہا تھا، حضرت عمر اس وقت امیر المومنین تھے، اور بڑے بڑے سردار، نواب، رئیس آپ کے پہلو میں بیٹھے تھے۔ اس کالے بچے کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جڑ گئے، سب کے رنگ اڑ گئے۔ ایک نواب رئیس نے کہا اے تساں چنگا نہیں کیتا، ایک نوجوان جیا منڈا ہے کالا جیا تے تواڈے ورگا بندہ اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا عرب والو، ایک میں ہوں امیر المومنین، ایک یہ ہے امیر المومنین، ایک یہ جس کا میں بات کر رہا ہوں اسامہ، یہ امیر المومنین، مجھے تم نے بنایا ہے، اسے میرے نبی نے بنایا ہے۔ بندہ کہ نہیں؟ ہاں، اب اسی کی بات ہے، انہی کی کہانی ہے، انہی کی زبانی ہے۔ آپ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کان النبی یأخذنی فیقعدنی علی فخذہ، ایک دن ایسا آیا سرکار نے مجھے پکڑ کے اپنی گودی میں بٹھایا۔ کس نے کہا؟ اے اوئی اسامہ ہے، نکڑا جیا سی نا، تے نکڑا تے اما جھاڑو دین والی اوقات اے سی، تے او شودا بیٹھے تے نک چ پانی وگے، تے حضور لے کے بیٹھے گود وچ نکرانی دے پتر نو، تے حضور نے چادر چکی تے نک بیٹھے صاف کرن۔ ہائے ہائے میرے نبی کی سیرت، ہائے ہائے میرے نبی کا کرم، میں قربان کملی والے آ تیریاں کرم نوازیاں، غریب پرورا ذرہ نوازا، 80 ذریاں 80 کمیاں، مدینے آلہ نک صاف کرے، اس کالے منڈے دے نک وچوں وگے پانی تے حضور ایک کملی مزمل والی نال
تے ام المومنین دی نظر پئی انہاں آکھیا لجپالا میرا دوپٹہ چنی لے لینو اے کی پہ کر دے ہو اپنی یہ پاکیزہ چادر نال. میرے نبی پتہ کیا کہا؟ فرمایا عائشہ احبی ہے. عائشہ انج نہیں ادھے نال پیار کی تھا کر. میرے نبی اگو کیا کیا دے نال پیار کیتا کر. او سونیا پیار واسطے تا کچھ ہونا چاہیے دے. فرمایا ہے نا کا کیے؟ فرمایا انی احبہ مینوں جو پیارا ہے. سونیا اسامہ نال نبھائی ساڑے نال بھی نبھا. اودا تے خالی رنگ کالا سی اسی تے سارے ہی کالے ہیں. ساڑے تے بھی نظر کرم رکھی. اسامہ یہ کون ہے؟ اسامہ. سبحان اللہ. اسامہ کہتے ہیں حضور نے مجھے پکڑ کے مجھے ایک ران فاخذ ایک ران پہ مجھے بٹھا دیا. یوں سمجھ لے پکڑا بائیں ران پہ مجھے بٹھا دیا اور تھوڑی دیر ہوئی وَيُقْعِدُ الْحَسَنَ عَلَى فَخِذِهِ الْأُخْرَى. پاک حسن آ گئے ان کو پکڑ کے دوسری ران پہ بٹھا دیا. جھولی ہیک تے بندے اے سجی ران تے حسن کھبی ران تے اسامہ کالی رات ورگا تے حسن دے اگے سورج نہ کھلوے. ایک چٹے دودھ دن ورگا ایک کالی رات ورگا. اج عجیب سمائے نبی دی گود وچ رات بھی آ گئی ہے تے دن بھی آ گیا ہے. سمجھے ہو؟ ہن دونوں بہ گئے نے تے ایویں نظر پئی کسے عاشق دی. عاشقاں دیاں نظراں پھر عاشقاں دیاں ہوندیاں بے خبرے نہیں ہوندے. کسے نے پوچھیا ہونا ہے سونیا ہسیا بھی ہونا ہے اے چکر کی ہے ایک اے تے ایک اے تے اتو او. میرے رسالت کی گود میں ایک ماہ تمام ہے ایک شب دیجور ہے ادھر کھلا نور ہے. یہ گودے حضور ہے قادری بتانے پہ مجبور ہے. فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم سے میں کہہ رہا ہوں کسی نے پوچھا ہوگا ان دونوں میں سے پیارا کیڑا جے؟ ہائے 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 ہائے. ان دونوں میں سے حضور پیارا کون سا لگتا ہے؟ تو اسامہ خود بتاتے ہیں کہتے ہیں سرکار دو عالم نے کیا کیا؟ سما یا زمونا حضور نے انج دوویں بازو رحمت دے دوواں دے اتے رکھ کے مینوں بھی لپیٹ کے سینے نال لا لیا تے حسن نو بھی لا لیا تے پھر انہاں نو جواب نہیں دیتا. ساساں دوواں نو لپیٹ کے آکھیا اللہم انی احبہما. ربا مینوں اے دوویں ہی پیارے نی اے اسامہ بھی پیارا ہے مینوں حسن بھی. ایک حدیث میں ہے کہ اکیلے ایک مرتبہ امام حسن گود میں تھے اور میرے نبی دعا کر رہے تھے اللہم انی احبہ. اے اللہ مجھے حسن بڑا پیارا ہے اور آگے کہا مولا مجھے جو پیارا ہے لہذا تو بھی اس سے پیار کر. یہ میرے نبی کا کوچا ہے یہ صحن نبوت ہے یہ میرے پیارے نبی. اللہ اکبر. وہی بات پھر آ گئی کہ حضور ایک تو تھی نا کہ حضور گئے تھے آئے
یہ کہتے نہیں بنو قینقاع قبیلہ تھا، وہاں حضور گئے، واپس آئے اور آ کے سرکار دو عالم بیٹھ گئے احتبا فی المسجد، مسجد میں آلتی پالتی مار کے حضور بیٹھ گئے۔ کیسے بیٹھے؟ چوکڑی اللہ سلامت رکھے، مفتی صاحب نے میری تصحیح فرما دی، کیا مار کے بیٹھ گئے؟ چوکڑی۔ چلو بھی بیٹھ گئے، اب بیٹھ گئے سرکار، اب کہا کیا؟ فرمایا این لوکا، میرا نکو کتھے؟ میرا چھوٹے بچے کو یہ پیار سے کہتے ہیں عربی لوکا، این لوکا، میرا نکو، یہ پیار کا جملہ ہے، کدھر ہے؟ اور پھر کہا ادعو لی لوکا، اور کوئی تے مینو میرا پتر ملاوے، لا کے لے آؤ انہوں۔ اللہ فجاء الحسن، او بلاون تے آواز کتنی دور تھا بی بی کا گھر پتہ ہے؟ حضور کا حجرہ ساتھ ہی بی بی کا حجرہ، اور کھڑکی کھلے تو سیدھی مسجد میں، حضور آواز لگائیں عرش والے سن لیں، بی بی فاطمہ کیسے نہ سنے؟ اگ آ گئے امام حسن۔ اچھا جڑے ستے ہو ہتھ کھڑا کرو، جدوں میں تانوں چیک کردا رہا ادھیاں نے ہاتھ کھڑے کیتی رکھے، جدوں دا محرم شروع ہویا تواڈے ہاتھ ہی تھلے ہو گئے، ایدہ مطلب ہے تسی بیدار ہو گئے ہو، تسی اور کوئی ہاتھ چکے نہ چکے کرسی آلیاں چک لینے سن، یہ ہن سارے کرسی آلیاں نے پہ ویکھدے ہیں کیڑے کیڑے سارے بزرگ دے بیٹھے جی، بابا اسماعیل صاحب تھے آگے بہ گئے نے، اللہ اکبر سبحان اللہ، وہ بھی سبحان اللہ، یہ بھی سبحان اللہ۔ امام حسن آ گئے، یہی گل کر رہے تھے نا، حضور نے دیتی آواز میرا بچہ میرا نکڑو کتھے؟ آ گئے، اب جب آئے تو کہتے ہیں آتے ہی کیا کیا کہ فشتدہ، انج نہیں آیا آرام آرام نال، انج ماری چھلانگ کھچ کے، نیڑے آئے نا شدت دے نال کھچ کے جو ماری چھلانگ، حتی واسبا فی حبوتہ ہی، چھلانگ مار کے سدھا حضور دی گودے، انج نہیں پھڑ کے نانا جی جگہ دیو نہیں، آنکھیں نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ، چھلانگ شدید سیدھا حضور کی گود میں، اب صرف گود میں نہیں آئے، فَأَدْخَلَ فَمَّهُ فِي فَمِّهِ، حضور کے ادھر سے پکڑ لیا، میرے نبی کو ادھر سے پکڑا، پکڑ کے حضور کے منہ میں منہ ڈال دیا، ہائے ہائے ہائے، اتنی فریکنس بھی کہیں دیکھی ہے؟ چھلانگے گودے رسالت میں، اور پھر حضور کو ادھر سے پکڑا، ادھر سے زلفوں سے پکڑ کے، اور اپنا منہ منہ حضور کے منہ میں، اور حضور نے بھی یوں نہیں، حضور نے بھی پھر عجب پیار ہے، ادھر بھی سردار ہے ادھر بھی سردار ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ جنتیوں کا سردار ہے، اس کا بھی بڑا وقار ہے، اس کا بھی بڑا وقار ہے، اسے اس سے پیار ہے، اسے اس سے پیار ہے، ہمیں ان دونوں سے پیار ہے۔ کوئی دیکھا ہے اس شان والا؟ صدیق اکبر بھی انگلیاں دانتوں میں رکھ کے ترستے ہیں کہ یہ بادل ان بچوں پہ کیسے برستے ہیں، میرے نبی کے پاؤں کی خاک عرش کو مل جائے تو عرش چوڑا ہو جائے،
تخیل ہے، تخیل خیال ہے ایک بزرگ کا. وہ کہتے ہیں زمین آسمان کی بات ہوئی، آسمان نے چوڑی چھاتی اونچا سر اونچا کر کے زمین کو کہا چل نہیں چل، تو نیمی کتھے اسی بھی اچے، ساڑی ذات بھی اچھی، تے تو کی یہ زمین نے آکھیا کی، انہیں آکھیا جبریل. آسمان نے کہا میرے وچ جبریل جنتاں سدرا عرش اولا تیرے وچ کیے. لیکن زمین نے آکھیا منہ سنبھال کے بولی، اے گٹھڑی نہ کھولی، تیرے کل جنت میں مندیاں، تیرے کل غلمان ولدان ملکوت قدوس عرش سب کچھ تیرے وچ، پر اے دس کوئی گنبد خضرا بھی ہے تیرے وچ؟ خم جھک گئی، خم ہو گئی پشت فلک، آسمان کی تنی ہوئی پشت ٹیڑھی ہو گئی، جھک گیا، مک گیا. کس بات پہ؟ خم ہو گئی پشت فلک. اس تانے زمین سے زمین نے جدو جواب دا ماریا نا تیر، تے آسمان مک گیا تے جھک گیا. سن ہم پہ مدینہ ہے، یہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ تیرے وچ سب کچھ ہے، کوئی مدینہ بھی ہے، مدینہ بھی میرے اتے، محمد نگینہ بھی میرے اتے. لیا کوئی ہائی مدنی ورگا لیا، کوئی مدینے ورگی جا ہے تے لیا. تیریاں ساریاں بہشتاں ایک پاسے، یار دا کوچا. کون کہتا ہے کہ زینت خلد کی اچھی نہیں، مگر اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. ہن اوکھا جا ایک شعر علماء دی نظر میں پہلے ہی دس دیتا ہے، باقی والے تسی ہن ذرا دال کھاؤ. علماء کرام غالب کا شعر ہے، یہ آپ ہی سمجھیں گے اور باقی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے. وہ کہتے ہیں حضرت مرزا غالب، وہ کہتے ہیں کم نہیں جلوہ گری میں کوچے سے تیرے بہشت. مفتی صاحب ہن زور لانا ہے تے بعد تبرک کھانا ہے. کم نہیں جلوہ گری میں کوچے سے تیرے بہشت. موازنہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے جنت کا اور حضور کی گلی کا. کم نہیں جلوہ گری میں کوچے سے تیرے بہشت. ہن میں نو ترجمہ بھی کر ہی چھڈاں، لینا دینا تے نصیبہ نال. ترجمہ میں یا پہلے شعر پڑھ دوں؟ شعر ہی پڑھ دیں، گدڑ کتھے پڑھ دیں. کم نہیں جلوہ. ایک ملوانا آکھن لگا قادری صاحب شعر پڑھ دیں، اسی شعر نہیں پڑھ دے. میں کہ شعر پڑھن شعران دا کم ہے، تو سن گدڑان دا کی کم ہے؟ کم نہیں جلوہ گری میں کوچے سے تیرے بہشت، وہی نقشہ وہی جلوہ. ہائے ہائے ہائے، بندہ تھوڑی جی سمجھ ہوئے نا چس بڑی آندھی ہے. سونیاں اے جیڑی جنت اے تیرے کوچے تو گھٹ نہیں. اتھے مسئلہ مکہ نہیں. اے جیڑی جنت بہشت اے تیری گلی تو گھٹ نہیں. وہی نقشہ وہی جلوہ، ولیکن اس قدر آباد نہیں. نعرہ
کیا اچھوتا خیال ہے، کہتے ہیں سونیا تیری گلی تو جنت گھاٹتا نہیں، اوئی نقشہ تیری گلی دا جنت والا ہی نقشہ، اوئی جلوہ اوئی نقشہ، لیکن جنج دی رونق تیرے کوچے وچ بہشت وچ کتھے؟ ہزاروں جنتیں ہیں نثار مدینہ، ہزاروں جنتیں ہیں، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، اور ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ۔ اللہ اکبر۔ میں کہہ کے آ رہا تھا، تُسیا کو تو جو کہہ رہا تھا ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اوہ ہاں واہ جی واہ، برادری کم آئی گئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں نا، اے اپنے مرین دن تا چھانتے سٹین دن، اے مرین دے بھی ہیں پر رحم بھی کریں دن، آدن قتل تے کر دیتا ہے پر چھانتے سٹ دے لاش نو۔ تو میرے علماء نے مجھے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا۔ اب ذرا غور سے سنیں، آگے بات بڑی عجب آ گئی۔ سرکار کے منہ پہ رکھ دیا منہ۔ اب میں کہہ رہا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، کہوں گا سرکار کے منہ میں حسن کا منہ، اوے تو حسن کی برابری کرے کی چیزیں تو ویکھ اپنا منہ۔ یہ منہ ہے جس کے منہ میں کملی والے کا منہ ہے، بات رکی نہیں ہے۔ ثم قال، حضور نے حسن کے منہ سے منہ اٹھایا، پھر مدنی بولا مدنی ڈھولا، مدنی بولا، کیا بولا؟ کہ اللہم اللہم، ہائے 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 ہائے، گود میں، پھر منہ پہ منہ، پھر حضور نے منہ سے منہ ہٹایا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھ گئے اور کہا، دعا جانتے ہو نا، دعا کوئی عاجزی سے کسی بڑے سے کچھ مانگتا ہے، اس کو دعا کہتے ہیں، لیکن یہ دعا میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم انی احبہ، اور ربا مینو حسن بڑا پیارا ہی۔ پتہ نہیں کیا میرے حضور کے من میں آیا کہ اللہ، یہ خبر ہے، یہ دعا کہاں ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ حضور کہہ رہے اللہ مینو یہ بڑا پیارا ہے۔ آپ کی نظر وہاں نہیں گئی جہاں کملی والے کی نظر گئی۔ ربا دھیان رکھی میرے بچے آندہ، اللہ انی احبہ، ربا مینو اے پیارا ہی۔ خالی اے نہیں، پہلے بتا کے رب کو آگے کہا کہ فاحبہ، ربا اے دے نال تو بھی پیار کری، تو بھی کہ میرے رب رد کر دیتا ہونا ہے کہ نہیں کرتا؟ رب نو تے پہلے ہی مدینے والے دی پیاریاں داواں پیاریاں نے، اللہ مینو اے پیارا اے تے تو بھی اے دے نال پیار کر۔ تہانو مبارک آن والے ہو، سنن والے ہو، لنگر پکان والے ہو، ورتان والے ہو، بہن والے ہو، ہن جیڑا جملہ کملی والے دا تہانو سنان لگا، اے میری تے تیری زندگی دا نچوڑ تے ثمر۔ پہلے آکھیا مینو اے پیارا، پھر آکھیا اے اللہ احبہ، انہاں نال پیار کر، پھر پتہ نہیں کی کملی والے دے من وچ آیا، آکھیا احبہ من یحبہ، جیڑا اے دے نال پیار کرے ربا انہاں نال بھی پیار کری۔
یہ ہماری قسمت، ساری کائنات ہمیں دعائیں دیتی رہے، کوئی ویلیو نہیں۔ کملی والے آکھیا ربا انہاں نال جڑا پیار کرے نا، بس شرط میری کوئی نہیں، کوئی جڑا میرے حسن حسین نال پیار کرے انہاں نو رد نہ کریں، انہاں نو مردود نہ کریں، پیار کریں۔ علامہ حسنی صاحب، علامہ صاحب آگے سنیں یہ جملے جو ہے نا، احبہ من یحبہ، اللہ جیڑا انہیں نال پیار کرے انہاں نال پیار کریں۔ ایک واری نہیں آکھیا، سلاسن ترے واری آکھیا ربا جیڑا پیار کرے او دے نال پیار کریں، ربا جیڑا پیار کرے او دے نال پیار کریں، ربا جیڑا پیار کرے او دے نال پیار کریں۔ پیار کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ گھر سے چلے، کام چھوڑا، خرچہ بھی کیا ہوگا، کوئی کرائے پہ، کوئی سائیکل پہ، کوئی موٹر سائیکل پہ، قیمتی وقت بھی لگایا، آپ یہاں آ کے بیٹھ بھی گئے، آپ میرا منہ دیکھنے نہیں آئے، آپ کے لیے ہم نے کون سا بندوبست کیا؟ آپ کسی کے پیار کی زنجیر میں بندھ کے آئے ہیں۔ یہ آپ کا آ جانا، بیٹھنا، انتظار کرنا، یہی تو پیار ہے۔ کسی کے مغز میں آئے یا نہ آئے، کسی ملا کو سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں اعتبار ہے جو ان سے پیار کرے گا رب کو اس سے پیار ہے۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھے۔ واہ، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ۔ اب آگے جو بات کر رہا ہوں کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال ابو ہریرہ ما رأیت الحسن الا فادت عینی، کہا اس دن تو بات میرا نبی تے سانو چھڑ گیا، حضور دنیا تو چلے گئے تے پھر مروان جیسے لانتی آ گئے جڑے ممبراں تے گالاں کٹ دے سن امام حسن نو۔ ابو ہریرہ آکھ دن پھر جدوں نگاہ پیندی سی حضرت حسن دی غربت تے، مظلومیت تے، ابو ہریرہ آدن میں تکدا سا تے روندا سا۔ کدے او ویلا سی نبی دیاں گوداں میں ہوندے سو، اج دنیا تانوں گالاں کٹ دی، اوہی ممبر، اوہی مدینہ، اے ظالم گورنر، اے ظالم کمینے گالاں کٹ دینے، اور حوصلے دا بادشاہ حسن ممبر دا خطیب گالاں کٹ رہا ہے، آپ نے آنا نانے دی قبر تے بہ جانا، سر سٹ لینا، او گالاں پہ کٹ دے ڈائریکٹ۔ اے علی دا پتر سر سٹ کے بیٹھتا ہے، نا او بھی وقت یاد ہے، اے بھی ویکھ رہے ہیں۔ ابو ہریرہ دن پھر میں روندا سا تک کے شہزادے او کنج دا ویلا سی، اج اے بھی ویلا ویکھنا پیا۔ کہتے ہیں کالا دمعت عینی او بکت، ابو ہریرہ دن پھر اکھاں وسدیاں رہیاں، ہنجو وس بگدے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے کس بات پہ رونا آیا؟ مجھ کو تو گردش حالات پہ رونا آیا، رونے والے تجھے۔ ابو ہریرہ تو کیوں روندا ہے؟ وہ آدھا ہے ایک او ویلا
امام حسن پاک دا آخری ویلا کلیجہ کٹ کٹ کے باہر آ رہا سی. پاک حسین دیاں ہاواں بی بی زینب دیاں دھاواں تے پاک حسین آدن میرا بھائی دستے صحیح ظلم کنے کیتا. حوصلے کا بادشاہ حسن کہا حسین کی کریں گا؟ آکھیا بدلہ لواں گا. میرا ویر جی نہ میرے کو کھو لیا حسن ورگا میں چھوڑاں گا. فرمایا حسین جے اوئیے جے دیتے مینو گمانے میں انہوں رب دے حوالے پیا کر. جے او نہیں میں ناحق کسے دا خون کیوں وگاواں. تو ایک مہربانی کری میں ٹر جاواں میرا لاشا چک کے نانے دے مزار تے لے جا. جا مل جاوے اتھے رکھی لیکن دشمن ہو سکتا ہے مینو نانے نال نہ ملن دے من تے مینو میری اماں دے نال دفنا چھڈی. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ چمن کری کری، چمن کری کری، اللہ حسینیت، جن کے لیے آئے ہو حسینیت، 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 حسینیت. انشاءاللہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کل ہم یہیں سے شروع کریں گے کیونکہ کل میں نے جو عنوان منتخب کیا ہے وہ انعام کے طور پر حسن کو میرا اللہ دے گا اور وہ انعام کا نام ہے امام مہدی. یہ میں زندگی میں پہلی بار اس عنوان پہ تقریر کروں گا کل، لیکن اب مجھ سے ہو نہیں پائے گا آگے اس سے ذکر. کل انشاءاللہ دعائے خیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین